بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو ایک عجیب سوال سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ جنگ صرف زمین، طاقت یا سیاست کے لیے ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑا مذہبی راز بھی چھپا ہوا ہے؟ کچھ تجزیہ کار تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دنیا آہستہ آہستہ ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں دراصل امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک پریس کانفرنس نے پوری دنیا میں بحث چھیڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے، اور خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ یہ زمین ہمیں دے دی جائے گی۔ یہ الفاظ سننے کے بعد بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ آخر وہ کون سا وعدہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا یہ صرف ایک سیاسی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی مذہبی عقیدہ بھی موجود ہے؟ ناظرین، اگر ہم یہودی عقیدے کو دیکھیں تو وہاں ایک تصور بہت مضبوط ہے۔ وہ ایک ایسے مسیحا کے انتظار میں ہے جو آئے گا اور بنی اسرائیل کو پوری زمین پر غلبہ دے گا۔ اسی امید کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جنگیں صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی سوچ سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں دنیا میں آئے جیزس کرائسٹ کی ایک اہم بات یاد دلاتی ہے، جب یہی قوم انہیں ماننے کی بجائے انکار کر بیٹھی۔ اسی لیے آج تک وہ ایک اور مسیحا کے انتظار میں ہے۔ ناظرین، اسلام یہاں ایک اہم بات بتاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق آخری زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا جسے المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے نجات دہندہ سمجھ بیٹھیں گے، لیکن حقیقت میں وہ انسانیت کے لیے ایک بڑا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس مسیحا کا انتظار بعض حلقے کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ وہی فتنہ ہو جس کے بارے میں انبیاء کرام نے خبردار کیا تھا۔ ناظرین، اس کے مقابلے میں اسلام ایک سچے نجات دہندہ کی خبر دیتا ہے۔ روایات کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہوں گے۔ ان کا نام امام مہدی علیہ السلام ہوگا، اور وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ ان کا کام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف اسلامی روایات ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی ایسی پیشن گوئیاں ملتی ہیں جو اسی دور کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بائبل میں ایک ایسی حکومت کا ذکر ملتا ہے جس میں قومیں اپنی تلواریں توڑ کر حل بنا لے گی اور جنگیں ختم ہو جائے گی۔ یہی آیت آج کے مرکزی دفتر یونائٹڈ نیشنز کے باہر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی ایک ایسے وقت کا خواب دیکھ رہی ہے جب جنگیں ختم ہوگی اور زمین پر امن قائم ہوگا۔ اسی طرح بائبل کی کتاب میں بھی ایک ایسے زمانے کا ذکر ملتا ہے جب زمین پر ظلم ختم ہو جائے گا اور لوگ صرف خدا کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح بک آف ڈینیل میں بھی ایک ایسی عالمی حکومت کا ذکر ملتا ہے جسے تمام قومیں مانے گی۔ جب ہم ان سب حوالوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ مختلف مذاہب گویا ایک ہی مستقبل کی تصویر بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض مغربی سیاستدانوں کے بیانات میں بھی
इस मजहबी पहलू की झलक मिलती है। अमेरिका के एक साबिक वजीर ने एक बयान में कहा था कि अगर मशरिक वस्ता में बड़ी जंग हुई तो हमें शिया अकायद और उनके इमाम के नजरिए के खिलाफ भी लड़ना पड़ सकता है। ऐसे बयानात सुनकर बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई आने वाली जंग सिर्फ सियासी होगी या उसमें मजहबी अकायद भी शामिल होंगे। नाजरीन, आज जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं, तो एक सवाल बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या ये सिर्फ एक इलाकाई जंग है या किसी बड़ी पेशगोई के करीब आने की निशानी? क्या ये वही दौर हो सकता है जिसके बारे में सदियों पहले बताया गया था? इस्लामी रिवायात के मुताबिक आखिरी जमाने में एक बड़ा टकराव होगा। उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। जीसस क्राइस्ट भी दोबारा आएंगे और वो इमाम के साथ मिलकर दज्जाल के फितने का खात्मा करेंगे। उसके बाद जमीन पर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें ना जुल्म होगा, ना जंग और ना इंसाफी। नाजरीन, सवाल यह है कि क्या हम वाकई उस दौर के करीब पहुंच रहे हैं? क्या मौजूदा आलमी हालात उन्हीं पेशन गोइयों की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब एक ही उम्मीद की तरफ इशारा करते हैं कि जुल्म का ज़माना हमेशा नहीं रहता। एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब हक गालिब होता है और ज़मीन इंसाफ से भर जाती है। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस मिलती रहें और आप इल्म से मुस्तफ़ीद होते रहें।